جیسے ہی کوئی نوجوان شعور کو پہنچے، ظاہر ہے کہ اگر والدین نے یا نظام نے اس کی مدد نہیں کی تو پھر اصل میں جو کچھ بھی ہم اس کو کہیں گے وہ اس وقت کرے گا جب وہ شعور کو پہنچ جائے گا. والدین کر رہے ہو، معاشرہ کر رہا ہو، نظام کر رہا ہو تو بچپن سے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب شعور کو آدمی پہنچ جاتا ہے تو میرے خیال کے مطابق تو صرف دو کام کر لے، اپنی جو بھی تعلیم پا رہا ہے وہ کسی فیلڈ میں کسی بھی میدان میں اختصاص پیدا کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، وہ کرے، صرف دو کام کر لے. اور میرے خیال کے مطابق اگر کوئی نوجوان اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے ہفتے میں 2 گھنٹے بھی نکال لے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو وہ یہ دو کام کر سکتا ہے اور یہ پوری کی پوری اس کی زندگی کو بدل دیں گے. ایک یہ کہ وہ دین کا شعوری علم حاصل کرے. شعوری علم سے میری مراد یہ ہے کہ دین کو اس نے اپنے والدین سے متوارث تو لے لیا، مسلمان تو وہ ہے، اس کا دین کیا ہے یہ وہ سیکھ لے. اس کا اللہ اہتمام کرتا ہے، یعنی کوئی معاشرہ بھی اس سے خالی نہیں ہوتا. دیکھیے آپ اس وقت بھی جائیں نا تو آپ کو عطائی ڈاکٹر بھی مل جائیں گے، آپ کو لوگوں کو مارنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن اعلیٰ درجے کے لوگ اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں. تو دین کے معاملے میں ہم اس کی تلاش نہیں کرتے، یعنی ہمارا مزاج یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو قریب کی مسجد میں بات سن لیں گے بس وہی کافی ہو جائے گی. اس میں بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، ہر بستی میں موجود ہوتے ہیں. تو اعلیٰ ترین لوگوں کو تلاش کر کے ان سے دین سیکھ لے آدمی. اگر آپ دین کو ابتدا سے انتہا تک سیکھنا چاہیں، میں ایک عام آدمی کی ضرورت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، 6 مہینے لگتے ہیں، زیادہ مدت تو نہیں ہے. ہفتے میں اگر آپ 2 دن لگائیں تو 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگتا. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ٹریڈیشن، اپنی روایت، اس سے بھی کچھ واقفیت حاصل کر لیں. اس وقت جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس روایت سے بالکل واقف نہیں بلکہ کٹتا چلا جا رہا ہے. اور میرے نزدیک اس روایت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو معاشرے میں لوگ مل جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روایت یک بجک منقطع ہو جاتی ہے. ایسے لوگ موجود ہوں گے جو علم میں، ادب میں اس روایت کو سمجھتے ہوں گے. اور یہ بھی 6-8 مہینے سے زیادہ کی چیز نہیں. اگر صرف نوجوان یہ دو کام کر لیں، اخلاقی لحاظ سے بھی ان کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی، شعوری اور فکری لحاظ سے تبدیلیاں. سر آپ نے جو ذکر کیا اس میں اب یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں اور نوجوانوں کے اور جو لوگوں کا مزاج ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے، بہت احترام کرنے والا ہے، توقعات بھی اسی حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس احترام کی یہ صورت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سے دور لگنے لگتے ہیں، بات کرتے ہوئے ڈر لگنے لگتا ہے، ڈائلاگ، سوال میں یہ کروں گا تو وہ مجھے کیا کہہ دیں گے، میں کہاں چلا جاؤں، یہ بہت زیادہ صورت اس وقت ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ ہماری بدقسمتی ہے. یعنی میں کبھی نہیں سمجھ سکا اس بات کو کہ وہ لوگ جو خاص طور پر دین کے بڑے علماء ہیں یا اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ حجاب کیوں نوجوان نسل میں پڑا. نوجوان نسل کے لیے تو ان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ان کو مکالمہ کرنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے. ہمارے سامنے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہوتی رہی ہے، حضور کی شخصیت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، بڑا مشہور واقعہ، تمام حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک فارمل صورتحال ہے، لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں اور جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جمعہ کی تقریر کے دوران میں ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی میں باہر سے آیا ہوں، مجھے جانا ہے فوراً جمعہ کے بعد، دین کے معاملے میں کچھ سوالات ہیں میرے کے لیے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر اس نے یہ حرکت ہمارے یہاں کسی مسجد میں کر دی ہوگی تو کیا بنتا اس کے ساتھ. وہ تو 4 آدمی اٹھ کے اس کی پٹائی کر دیں گے، خطیب صاحب اس کو ڈانٹ دیتے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس فراغت نہیں ہے تو میرے پاس بھی فراغت نہیں ہے. میں تو یہ منظر دیکھ چکا ہوں باہر. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے پیغمبر کا آپ فلم دیکھیے، کمال دیکھیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دیکھیے. حضور نے خطبہ روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، آپ نے ایک کرسی منگوا کے اس پہ بیٹھ گئے، اس آدمی سے کہا آپ سوال کر رہا، اس کے سوالات کے جواب دیے، اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا. سوچ سکتے ہیں آپ، یعنی صبر نہیں کر سکتے آپ. یہ اصل میں وہ چیز ہے جو عالم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں دین کا عالم ہے، تو وہ تو اصل میں پیغمبر کی اس وراثت پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے اندر بھی ایک چیز ہونی چاہیے، یعنی اس کو نوجوانوں کے ساتھ اتنا بے تکلف ہونا چاہیے کہ وہ اپنی انگلیں اس کے سامنے رکھ سکیں. اور یہ حقوق العباد کی ایک صورت ہے، جیسے آپ اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کے 2 بجے بھی اس کی جا کے گھنٹی بجا دے گا، دستک دیتا ہے، تو یہ اس کے پیشہ ورانہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ مریض کو دیکھے. بالکل اسی طریقے سے ایک دین کا عالم کس منصب پر بیٹھا
اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچانی ہے، تو وہ نوجوانوں سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ کیسے ان کی بات کا جواب دینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی اصل کے ساتھ مربوط ہونے کی ضرورت ہے، اور جو قومیں اپنی اصل سے مربوط نہیں ہوتی وہ رفتہ رفتہ سوکھ جایا کرتی ہیں. کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں، ہری ہو صحاب بہار سے. ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے مرگ و بار سے.